ساتھ حقیقت بھی ہوتی ہے. بے شک بے شک. اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر تشریف لے جا رہے ہیں اپنی خانقاہ سے باہر اکیلے تنہا. ایک خادم پیچھے ساتھ میں ہے. تو خادم سوچنے لگے منی من میں، سرکار کے خادم بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان خادموں کے ہم غلام بن جائیں تو بہت بڑی بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. من میں سوچ رہے ہیں سرکار کے خادم کہ سرکار کی شان دیکھو. کبھی کبھی تو حال یہ ہوتا تھا کہ چلتے تھے تو پیچھے جلوس چلتا تھا، سبحان اللہ. اور آج حالت یہ ہے کہ تنہا تشریف لے جا رہا ہے، کوئی متوجہ ہی نہیں ہو رہا ہے. اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، بازار میں مارکیٹ میں ہو کے نکل رہا ہے سرکار، سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. یہ خادم جو پیچھے چل رہا ہے وہ سوچتے ہوئے چل رہے ہیں. تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں، نظر اٹھائی تو کیا دیکھا کہ لوگ اپنی دکانیں بند کر کے کوئی ایسے ہی چھوڑ کے سرکار کو دیکھ رہے ہیں اور بھاگ کے پیچھے تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت دور تک پہنچ گئے اور خادم صاحب کو لوگوں نے دھکے دے کے پیچھے کر دیا. دیوانگی میں انہیں کچھ دیکھ ہی نہیں رہا ہے کہ یہ سرکار کے خادم ہے کیا ہے، پیچھے کر دیا. تب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے سر مبارک گھمایا اور خادم سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے قلوب کو اللہ نے میرے اختیار میں دے رکھا ہے. فرمایا گھما کے سر اپنے خادم سے ارشاد فرمایا تم جو سوچ رہے تھے اللہ نے لوگوں کے دلوں کو میرے اختیار میں دے رکھا ہے. جب تک میں نہیں چاہتا ہوں جب تک کوئی مجھ سے عقیدت نہیں کر سکتا. میں نہ چاہوں، میں جس کو چاہتا ہوں وہی مجھ سے عقیدت کرے گا، اور جس کو میں مردود کر دیتا ہوں وہ زندگی میں کبھی میرا عقیدت مند نہیں ہوگا. اس لیے ارشاد فرماتے ہیں بار بار فرماتے ہیں کہ میری گستاخی سے بچو، میری توہین سے بچو، مجھے برا کہنے سے بچو. اس لیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خانقاہ شریف میں وظیفہ فرما رہے ہیں اور اسی اسنا میں اوپر خانقاہ کی مٹی کی چھت سے ایک چوہا ادھر سے نکلتی ادھر جاتی، ادھر سے نکلتی ادھر جاتی. خلل آتا وظیفے میں. ایک جلال کی نظر اٹھائی، چوہا نیچے گری اور تڑپ کے مر گئی. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو. خادم نے پوچھا حضور آپ روتے کیوں؟ چوہا تو مری ہے. ارشاد فرماتا چوہا کے مرنے پر نہیں رو رہا ہوں، وہ تو بعد میں ایک جگہ روایت میں آیا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو زندہ بھی فرما دیا. ایک چیل اوپر سے نکلتی تھی، اس پار سے اس پار ڈسٹرب ہوتا تھا. مجلس میں آپ کی واز فرما رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، ڈسٹرب ہوتا. جلال کی نظر ڈالی، چڑیا کا سر کٹ کے دھڑ سے الگ ہو کر کے نیچے زمین میں تڑپنے لگا. بعد میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیزنی کہہ کے اس کو زندہ کر کے اڑا دیا. وہ تو ایک الگ چیز ہے. ارشاد فرمایا کہ میں اس پر نہیں رو رہا ہوں، اس کو تو میں زندہ کر سکتا ہوں. میں رو اس بات پہ رہا ہوں، افسوس اس بات پہ کر رہا ہوں کہیں میرے نانا جان کے امتی میری شان میں کچھ گستاخی نہ کر دیں اور یہ جلال کی نظر میں کہیں ان پر بھی نہ ڈال دوں. مجھے یہ افسوس ہو رہا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا العما قہر ہے، اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. تو لوگوں کے قلوب، لوگوں کے دل غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختیار میں ہیں. تو کہے کہ ہم محبت نہیں کرتے، سمجھ جاؤ کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ شخص مردود ہے، مقبول ہو ہی نہیں سکتا ہے قیامت تک. اور ان کی مجلس میں بیٹھے ہیں. ہاں، یہ عقیدت کے ساتھ حقیقت بھی یہ ہے کہ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ردائے رحمت میں ہم کو چھپائے ہوئے یہاں پر بھی ہیں اور انشاءاللہ اپنی حفاظت میں وہاں بھی رکھیں. تو سرکار غوث پاک فرماتے میری گستاخی سے بچو، میری توہین سے بچو. جگہ جگہ فرمایا میں وہ ہوں. کیوں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس نے اپنے وجود کو اپنے جد کریم یعنی ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کے وجود کے اندر فنا کر دیا اپنے وجود کو. اور اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں، اور حالت تو یہ تھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے لفظ کن عطا کیا گیا تھا. لفظ کن
یہ صفت کیا ہے؟ یہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ اس نے لفظ کل سے عالم کو پیدا کیا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ان کے نانا کی بارگاہ سے ان کو وہ عطا ہوا ہے حقیقت میں کہ فرماتے ہیں کہ مجھے لفظ کن عطا ہوا. میں جنگلوں میں گھومتا تھا، جنگلوں میں جاتا تھا تو میرے لیے دسترخوان قدرتی طور پر غیب سے میرے سامنے آ کر کے لگ جاتے تھے کھانے کے، اور مجھے ان کھانوں میں دسترخوانوں میں سے جو پسند ہوتا اٹھا کے کھا لیا کرتا. لیکن آگے فرماتے ہیں غوث اعظم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ادب کے پیش نظر میں نے یہ ترک کر دیا. اور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے وجود کو اپنے جد کریم کے وجود میں فنا کر دیا، ایسا فنا کر دیا کہ اب مجھے اپنا ہوش نہیں رہتا ہے. بلکہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے دن بھوکے رہا کرتے تھے. اور یہ صفت ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کی ہے. جب ہمارے آقا نے دن اور رات کا دونوں روزہ رکھنا شروع کیا تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ صحابہ کرام نے ہمارے آقا کو دیکھا تو وہ بھی روزہ رکھنے لگے. تب ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے لیے نہیں ہے، اور میرے آقا اگر منع نہ فرماتے تو تمام انسانوں کے لیے دن اور رات کے روزے ہو جاتے. ہمارے آقا فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ میرے لیے خاص ہے، اس لیے کہ میرا رب مجھے کھانے کو دیتا ہے، میرا رب مجھے کھانے کو دیتا ہے اور میں اپنے رب سے کی بارگاہ سے کھاتا ہوں، اس لیے تمہارے لیے نہیں ہے میرے لیے ہے. اب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ دیکھیے خوبیاں، اس میں سے خوبی یہ بھی ہے کہ کئی مہینے آپ بغیر کھانا تناول فرمائے رہا کرتے تھے، کئی مہینے. اس لیے فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے جسم کا اور اپنے وجود کی فکر نہیں رہتی ہے. میں نے اپنے وجود کو اپنے جد کریم ہمارے اور آپ کے پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں فنا کر دیا. اور فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا فنا کر دیا کہ جب تک میرا رب مجھ سے نہیں کہتا ہے کہ عبد القادر کھاؤ، عبد القادر کھاؤ، عبد القادر کھاؤ. کیوں؟ اس لیے وہ روحانیت اللہ کے محبوب سے جڑی ہوئی ہے، اور غوث اعظم کی روحانیت محبوب خدا کی روحانیت میں ایسی فنا ہو چکی تھی، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بار بار اصرار ہوتا تھا اے عبد القادر کھا لے، عبد القادر کھا لے. اور جب تک میرا رب مجھے اپنی قسم دے کے نہیں کہتا کہ عبد القادر تجھے میری قسم ہے کھا لے، غوث اعظم فرماتے ہیں میں کھاتا نہیں ہوں. اس لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کی منظر کشی کرتے ہیں کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مبارک مہینہ ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی، ان کی توہین سے اللہ تعالیٰ ہر عاشق رسول کو محفوظ رکھے، ہر عاشق رسول کو. ایسے جلالی سرکار، ایسے جلالی، اور جلال کیوں بھی نہ ہو، جب تقریر فرماتے تھے تو کئی فٹ سرکار جلال میں زمین سے اوپر ہو جاتے تھے، کئی فٹ، اتنا جلال. بڑے اجنہ جلالی آپ کی مجلس میں دم دبا کے نیچے منہ کر کے بیٹھا کرتے، ہمت نہیں ہوتی تھی. اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی ذات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ دنیا زمانے کے لوگ، اولیاء، قطب، مومنین، صالحین، عابدین، زاہدین اپنے نبی کو خواب میں دیکھنے کے لیے نہ جانے کون سے وظائف پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، لیکن ایک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اپنے جد کریم کو خواب میں تو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں. میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا کو جاگتی حالت میں ملاحظہ فرمایا کرتے. حضرت علی ابن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے واعظ میں، آپ کی تقریر میں سو گئے، آپ کی آنکھوں میں نیند آ گئی، سو گیا، اور سونے کی حالت میں سوتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار غوث پاک ان کے سامنے کھڑے ہوئے نیت باندھے. حضرت علی ابن حیتی نے عرض کیا حضور آپ تو کرسی خطابت پر بیٹھے تھے، کرسی چھوڑ کر آپ یہاں کیسے تشریف لے آئے؟ ارشاد فرماتے میرے نانا
اور میرے نانا کی تم زیارت کرو اور میں زیارت نہ کروں؟ سبحان اللہ. میرے نانا آئے میری مجلس میں تو میں اپنی کرسی پر بیٹھا رہوں؟ میں تو اپنے نانا کی زیارت کرنے. حضرت علی ابن ہدی فرماتے واللہ قسم خدا کی میں ابھی سو رہا تھا تو اپنے آقا کی زیارت کر رہا تھا. میرے آقا اس مجلس میں تشریف لائے تھے اور میں اپنے آقا کی خواب میں زیارت کر رہا تھا. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم تو حالت خواب میں دیکھتے ہو, میں تو اپنے نانا کو یوں ہی اپنی مجلسوں میں جاگتی ہوئی حالت میں دیکھا کرتا ہوں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت, ان کی شان, ان کا مرتبہ یہ ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, فنا فی الغوث ہیں ہمارے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ارشاد فرماتے ہیں سر بھلا. ہاں یہ کیوں فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہمارے حضرت لوگوں نے ہم کو یہی بتایا کہ لوگ فتویٰ لکھتے ہیں بحر الرائق دیکھ کے, لوگ فتویٰ لکھتے ہیں کوئی کتاب دیکھ کے, لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتویٰ لکھتے ہیں, کوئی کتاب تحریر کرتے ہیں, اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں تو لوح محفوظ دیکھ کے لکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت لوح محفوظ دیکھ کے لکھتے ہیں. اور ایک مرتبہ تو میں نے اپنے حضرت سے سنا, ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑا تمہیں معلوم ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لکھتے تھے تو انڈائریکٹ نہیں, ڈائریکٹ نبی سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ آپ کی شریعت میں یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ہمارے پیر و مرشد بڑے حضرت فرماتے ہیں بیٹا اعلیٰ حضرت, لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو یہی سمجھا کہ مفتی صاحب ہیں, محدث صاحب ہیں, علامہ صاحب ہیں, کچھ کہہ لو یہ کہہ لو, بس یہیں تک پہنچ گئے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں شہزادے حضور مظہر اعلیٰ حضرت کہ جب وہ فتویٰ لکھتے ہیں, مسئلہ لکھتے ہیں, نبی کی تعریف لکھتے ہیں, حدیث لکھتے ہیں, اور اب جب ان کو کوئی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تحقیق و تفتیش کے لیے تو ڈائریکٹ مصطفیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی شریعت میں یہ چیز جائز ہے کہ ناجائز ہے. مصطفیٰ کی بارگاہ سے جو حکم ہوتا تھا اعلیٰ حضرت وہ تحریر فرماتے ہیں, بار بار فرماتے. اعلیٰ حضرت کو سمجھے ہی نہیں, بس اعلیٰ حضرت کا نام لے لے کر کے نذرانے وصول لیں, چندے وصول لیں, بس اعلیٰ حضرت کو یہی تک سمجھا کہ اعلیٰ حضرت کا نام لو اور رضویوں سے چندہ وصولو, اعلیٰ حضرت کا نام لو نوریوں سے چندہ وصولو, اعلیٰ حضرت کا نام لو قادری اور برکاتیوں سے چندہ وصولو, اس لیے کہ چندہ اعلیٰ حضرت کے نام سے ہی ملے گا, دھندا اعلیٰ حضرت کے نام سے ہی چلے گا. لیکن مسلمانوں یاد رکھو یہ دنیا ہے 4 دن کی, یہاں دھندا چندہ چلا لو, مرنے کے بعد میدان محشر میں سمجھ میں آئے گا کہ اعلیٰ حضرت کس کے حمایتی ہیں, اعلیٰ حضرت کس کی سپورٹ میں ہیں, اور کون اعلیٰ حضرت کا صحیح معنی میں سچا ماننے والا اور عاشق اعلیٰ حضرت اور مسلک اعلیٰ حضرت کو ماننے اور اس پر چلنے والا ہے. یہ تو میدان محشر میں فیصلہ ہوگا. یہاں تو سب اعلیٰ حضرت کا دامن اور اعلیٰ حضرت کا جھنڈا اور مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لے لے کر کے گاؤں گاؤں گھر گھر شہر شہر گھوم رہے ہیں, اور عوام یہی سمجھ رہی ہے کہ سب اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں, سب اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں. لیکن مسلمانوں یاد رکھو جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ ہوگا, چاہے وہ کسی خانقاہ کا ہو, چاہے وہ کسی مدرسے کا ہو, چاہے وہ کسی مسجد کا امام ہو, چاہے وہ کسی تنظیم کا لیڈر ہو, اگر غوث اعظم کا گستاخ ہے تو وہ اعلیٰ حضرت کا پیارا کبھی نہیں ہو سکتا ہے, وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. جیسا دعوت اسلامی کا سرغنہ ان کا امیر الیاس قادری خبیث نے لکھا, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مدنی منا بھاگ کھڑا ہوا معاذ اللہ رب العالمین, جبکہ یہ ان کا مبارک مہینہ ہے. غوث اعظم کی فضیلت پر گفتگو کے ساتھ یہ ضروری بتانا ہے کہ غوث اعظم کے گستاخ کون ہیں, غوث اعظم کے باغی کون ہیں, ان کے دشمن کون ہیں. اب آپ کہو گے مدنی منا کہنے میں حرج کیا ہے, ہم نے بہت غور و فکر کی ہے. کوئی کسی پر یوں ہی کسی کی گستاخی کا الزام نہیں لگا دیتا ہے. اگر آپ کسی بزرگ یا کسی ولی یا کسی نبی کی گستاخی کا کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں اور اگر بغیر ثبوت شرعی کے لگا دیتے ہیں تو یاد رکھو وہ الزام آپ کے اوپر پلٹے گا. اگر وہ الزام صحیح نہیں ہوا تو وہ الزام آپ کے اوپر پلٹے گا, آپ گستاخ ٹھہرو گے. تو اتنا بڑا الزام غوث اعظم کی گستاخی کا ہم یوں ہی کسی کے اوپر نہیں لگا دیتے ہیں. جب غور کیا اور غور کرنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں گستاخی ہے کہ نہیں. آپ لغت اٹھائیے اور لغت اٹھانے کے بعد اس میں دیکھ لیے منع کی ڈیفینیشن کیا
ہے, منع کا معنی اور منع کا مطلب کیا ہے. آپ جب لغت اٹھائیں گے اور اس کا معنی دیکھیں گے تو منع کا معنی بھانجا. آدمی منا اپنے سے چھوٹے کو کہا کرتا ہے, منا اپنے سے بچے کو کہا کرتا ہے جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے. فرض کر لو چچا جب بھتیجے سے کہے گا تو منا کہے گا, باپ جب بیٹے سے کہے گا تو منا کہے گا, دادا جب پوتے سے کوئی بات کہے گا تو منا کہے گا. مطلب یہ ہے کہ جو کمسن ہوتے ہیں, چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ان کو منا اور منی کہہ کے آواز دیا جاتا ہے, بلایا جاتا ہے. مسلمانوں, اگر یہی جملے کوئی معاذ اللہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نظیر تمہید ایمان شریف میں تحریر فرماتے ہیں کہ وہابی دیوبندی جو گستاخی انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریر کی ہے ان کو وہ گستاخی نہیں مانتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ وہی باتیں, وہی عبارتیں ان کے مولویوں کے لیے لکھو, ان کے پیروں کے لیے لکھو, ان کے استادوں کے لیے لکھو, اور پھر دیکھو مرچیں لگتی ہیں کہ نہیں لگتی ہیں, لگیں گی. اور پھر ہمارے دادا پیر سرکار شیر بے شہ اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظور سمبھلی سے اور دیگر وہابی دیابنا سے مناظروں کے اندر یہ چیلنج کیا کہ اگر نبی کے علم غیب کو معاذ اللہ جانوروں سے, پاگلوں سے تشبیہ دینا اگر یہ توہین نہیں ہے تو لکھو اشرف علی تھانوی کے بارے میں, قاسم نانوتوی کے بارے میں, خلیل احمد نبیٹوی کے بارے میں, ان تمام علماء وہابیہ دیوبندیہ دیابنا کے بارے میں لکھو کہ ایسے علم کی تخصیص اشرف علی کی کیا ہے. ایسا علم تو سور کو بھی ہے, ایسا علم تو اس کو بھی ہے. اس ناک کی, اس تھوتنی کی اشرف علی تھانوی کی کیا تخصیص. ایسی ناک, ایسی تھوتنی تو سور کی بھی ہے, بھالو کی بھی ہے, کتے کی بھی ہے. بولو اچھا لگے گا. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نظیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی چیزیں ان کے مولویوں کے لیے کہو, ان کے پیروں کے لیے کہو. اگر سچے غوث اعظم کے عاشق ہو تو پرکھو, پہچانو کہ مدنی منا کہنا جس کے نزدیک توہین نہیں ہے تو انہی الفاظوں کو ان کو پیر کے لیے کہہ کے دیکھو, ان کے مولانا کے لیے کہہ کے دیکھو, ان کے استاد کے لیے کہہ کے دیکھو. کوئی برداشت نہیں کرے گا اس کے پیر کو منا کہا جائے, کوئی برداشت نہیں کرے گا اس کے مفتی کو منا کہا جائے, اس کے امام کو منا کہا جائے, کسی کے باپ کو منا کہا جائے, کسی کے دادا کو منا کہا جائے, کسی کے چچا کو منا کہا جائے, کسی کے استاد کو منا کہا جائے. جب تم اس لفظ کو اپنے باپ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے, اپنے دادا کے لیے برداشت نہیں کر سکتے, اپنے چچا کے لیے برداشت نہیں کر سکتے, اپنے پیر کے لیے برداشت نہیں کر سکتے, تو یاد رکھو ہم بھی عاشق پیرانے پیر ہیں. ہم پیرانے پیر کے لیے برداشت نہیں کر سکتے, غوث اعظم کے لیے برداشت نہیں کر سکتے. ان کو مبارک ہو تمہارے پیر کی محبت اور ہمیں مبارک ہو پیرانے پیر کی محبت. نعرے رسالت, جشن غوث الورا, جشن غوث الورا, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت. فیضان حضور شیر سنت, فیضان حضور مشاہد ملت. نعرے رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کھل جائے گا جب تم ایسا کرو گے تو راز کھل جائے گا. اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بات پالنے کے لیے یہ کہہ بھی دیں, یہ کہہ بھی دیں, جب بات آ جاتی ہے نا تو وہاں آدمی کچھ بھی کر گزرتا ہے چار آدمی کے سامنے اپنی عزت بچانے کے لیے, ایمان بچانے کے لیے نہیں. اگر ایمان بچانے کے لیے کرے ایسا تب تو سبحان اللہ, لیکن اپنی عزت بچانے کے لیے جو کوئی عزت نہیں ہے, اپنی ذلت سے بچنے کے لیے, ظاہری ذلت سے بچنے کے لیے آدمی کہہ بھی دے گا. مجھے تو برا نہیں لگ رہا. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں دل سے اسے برا لگے گا, دل سے برا لگے گا. عزت بچانے کے لیے, ذلت سے بچنے کے لیے 4, 6, 10, 20, 25, 50 لوگوں کے مجمع میں یہ کہہ بھی دے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ دل سے برا لگے گا, اندر اس کو محسوس ہوگا کہ میرے پیر کی توہین کی ہے, میرے استاذ کی توہین کی ہے. تو یاد رکھو مسلمانوں, ایسے گستاخوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. یاد رکھو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے بار بار فرماتے ہیں میری توہین سے بچو, میری گستاخی سے بچو. میں وہ ہوں, سبحان اللہ, اپنے بارے میں خود فرما رہے ہیں, میں وہ ہوں. کیوں؟ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے. کوئی ان کی شان میں نازیبا
کا جملہ نہ بول دے، کوئی ان کی شان میں، ان کی جو ہے شان عرفہ و اعلیٰ میں کوئی نازیبا بے ادبی کا جملہ ہمارے کسی محبت کرنے والے سے نہ نکل جائے. اس لیے بار بار ارشاد فرمایا میری گستاخی سے بچو، میری توہین سے بچو. میں نے اپنے وجود کو اپنے جد کریم سرور کائنات کے وجود میں فنا کر دیا ہے، ایسا فنا کر دیا جب تک میرا مولا مجھ سے کہتا نہیں، جب تک میں کھاتا نہیں ہوں. اسی لیے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں العما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو غوث اعظم کی محبت میں زندگی عطا فرمائے اور انہی کی محبت میں ہمارا خاتمہ عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.